پائیں گے. آج ہم اپنی نمازوں کو چیک کر لیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. جمعہ کی نماز پڑھنے آئے, فجر کی نماز کے ڈالے پڑے ہوں گے. کتنے بندے ہوں گے جو فجر کی نماز پڑھ کر آئے ہوں گے. جمعہ پڑھ دیا, عصر کتنے بندے پڑھیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں, حالات سے دو چار ہیں, ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں, ہمیں ستایا جا رہا, مارا جا رہا, ڈرایا جا رہا, دھمکایا جا رہا, لوٹا جا رہا, گھسیٹا جا رہا ہے, ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے, ہماری مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مدرسوں کو ختم کیا جا رہا ہے, قبرستانوں کو منہدم کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیسے بچیں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ شراب, جوا کیا یہ نجس ہے, کیا نجس ہے, حرام ہے. فال نکالنا, فال والے تیر نکالنا. پہلے کیا ہوتا تھا, مکے میں لوگ کہیں سفر پر جایا کرتے تھے تو فال نکلوایا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی مولوی حضرات فال نکالتے ہیں. جو 2 نمبر کا مولوی ہوتا ہے نا, وہ فال وغیرہ نکالتے ہیں کہ آپ کا یہ کام صحیح ہو جائے گا, وہ کام صحیح ہو جائے گا. یہ عمل مکے میں ہوا کرتا تھا, فال نکلوایا جاتا تھا. ہمارا سفر مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کام میں ہمیں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی, فال نکلوایا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ نجس ہے, گندی چیزیں, حرام چیزیں ہیں. یہ شراب, انما الخمر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اچھا ایک بات اور ہے, ہمارے یہاں مسلمان کیا سمجھتے ہیں, صرف شراب ہی حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوانٹیٹی میں, جو زیادہ کوانٹیٹی میں نقصان پہنچاتی ہو, اس کا کم کوانٹیٹی میں کیا ہے, حرام ہے. اس کا کم کیا ہے, حرام ہے. اب یہ اس میں دیکھیں آپ, ہیروئن, گانجا, چرس, یہ ساری چیزیں آدمی اس کو حرام نہیں سمجھتا, اس کو حرام نہیں سمجھتا. یہ سوچ رہے نہیں, اللہ نے کہا کہ شراب انما الخمر, صرف شراب حرام ہے. وہ صرف شراب حرام نہیں ہے, یہ گانجا, چرس, ہیروئن بھی حرام ہے. اور گل اگر ہم اتنا کر لیں, ایک مرتبہ میں پورا پھانک لے گل, تو نقصان پہنچائے گا. اب آدمی سوچتا ہے ایک ہی مرتبہ لگا رہے ہیں ہم, یہ حرام تھوڑی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ جس کی زیادہ مقدار نقصان پہنچاتی ہو, عقل کو معاف کر دے, دماغ کام کرنا بند کر دے, اس کا تھوڑا سا بھی کیا حرام ہے. دوسری چیز کہ انسان شراب پینے کو حرام سمجھتا ہے, شراب پینے کو حرام, شراب بیچنے کو حرام نہیں سمجھتا. شراب کے بیچنے کو حرام نہیں سمجھتا. گانجا, ایک انسان سوچ رہا ہے کہ ارے ہم گانجا تھوڑی نہ پیتے ہیں, لیکن گانجا بیچ رہے ہیں. کیا ہے, گانجا بیچ رہے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ یہ حرام تھوڑی نہ ہے. ایک آدمی ہیروئن نہیں پیتا لیکن ہیروئن بیچ رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے ہیروئن بیچنا حرام تھوڑی نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں حرام. اب اس کے پیچھے ذرا چلے جائیں. ابھی ہم ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا ابھی پاک سرکس میں, تو ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کے لوگ آئے ہوئے تھے, علماء کرام آئے ہوئے تھے. وہاں اسی پر بات ہو رہی تھی کہ جو ہماری نوجوان نسل جو شراب کی نشے کی عادی, شراب چھوڑ دیں, شراب کی بات ہٹا دیں, نشے کی عادی ہو گئی ہے. آج دیکھیں کالجوں میں, اسکولوں میں 11 سال کے بچے, 10 سال کے بچے 10 ٹیبلٹ کھا رہے ہیں. ہماری بچیاں, لڑکیاں سوئی لے رہی, انجیکشن لے رہی ہیں, نشے کی انجیکشن لے رہی ہیں. ہمارے بچے نشے کی انجیکشن لے رہے ہیں. اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ کون دیا ان کو انجیکشن؟ کون پہنچایا ان تک ہیروئن؟ کوکین کون پہنچایا ان تک؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آج ہم دکان کھول کر بیٹھ گئے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہمارا کیا جا رہا, ہماری تو آمدنی ہو رہی ہے, ہم تو کما رہے ہیں. اور کبھی سوچا آپ نے کہ کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں ہم اپنی دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں, ہم اپنے گاڑی اور باڑی کے چکر میں, بنگلہ بنانے کے چکر میں کسی کی نسل برباد کر رہے ہیں ہم. کسی کا اولاد برباد ہو رہی ہے, وہ لاکھ بندشوں کے باوجود, لاکھ پابندیوں کے باوجود, وہ 10 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, اس کا پورا فیوچر پڑا ہوا اس کے سامنے, اسے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, کچھ بننا ہے. اس کو اسکول میں ماں باپ بھیج رہے ہیں اسے کہ بچہ پڑھائی کرے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, لیکن ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ میرا بچہ جا کر اسکول کے پیچھے گاجا پی رہا ہے. اس کا ذمہ دار وہ بچہ نہیں ہے,
اس کے ذمہ دار ہم بیچنے والے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو تو بچا لیا. صلہ رحمی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کریں، صلہ رحمی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس کے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اچھے معاملات کریں. مائیں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں مائیں کہ بچہ نشے میں دھت ہو کر آ رہا ہے. ہم معاشرے کے جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، علماء کرام ہو یا کوئی بھی ہو، ہم نسلیں برباد کر رہے ہیں، بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ہم نشہ کرنے کے بعد بچہ ماں کو ماں نہیں سمجھتا. ابھی جانتے ہیں کہ عجیب کارگزاری ممبئی پونے کی کارگزاری آئی کہ تھانے میں دو عورتیں آئی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے بچوں کے خلاف انہوں نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ صاحب ہمارے بچے کو حراست میں لے لیں، ہمارے بچے کو سمجھائیں. جب پونے والے مولانا کارگزاری سنا رہے تھے تو شاید ہی کوئی بندہ ہوگا اس مجلس میں، پچھلے اتوار کی بات ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا. پولیس نے پوچھا کیا کیا ہے آپ کے بچے نے؟ چوری کی، ڈکیتی کیا کی؟ اس ماں نے کہا میرے بچے کی نظر میرے اوپر خراب ہو گئی ہے، میرے بچے کی نظر میرے اوپر خراب ہو گئی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹا اپنے ماں کو گندی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہا ہاں میرا بیٹا نشے کا عادی ہو چکا ہے، جب نشے میں ہوتا ہے تو مجھے غلط نظروں سے دیکھتا ہے، گندی نظروں سے دیکھتا ہے. میں محفوظ نہیں ہوں اپنے گھر میں اپنے بچے سے، ماں اپنے بیٹے سے محفوظ نہیں ہے. انسانیت کہاں چلی گئی؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم ذمہ دار ہیں. کسی کی لڑکی انجیکشن اگر لے رہی ہے، ہیروئن پی رہی ہے، گانجا پی رہی ہے، اس کا ذمہ دار صرف وہ لڑکی نہیں ہے، بیچنے والے ذمہ دار ہیں، اس کا کاروبار کرنے والے ذمہ دار ہیں. اللہ نے دو ہاتھ سلامت دیے، دو پیر سلامت دیے، عقل اللہ تبارک و تعالی نے دیے، محنت کر کے ہم کھا لیں گے لیکن کسی بچے کی زندگی برباد نہیں کریں گے. ہم مسلمان ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے الگ الگ طریقے اپنائے جا رہے ہیں، لوگوں نے ہتھ کنڈے اپنا رکھے. اب تو مسلمانوں کو کون برباد کر رہا ہے؟ مسلمان برباد کر رہا ہے. اب کمرہٹی میں نظر اٹھا کر دیکھیں، اب کمرہٹی میں نظر اٹھا کر دیکھیں کہ گانجا بک رہا، کون بیچ رہا ہے گانجا؟ ہیروئن بک رہی، کون بیچ رہا ہے ہیروئن؟ کون سے بچے پی رہے ہیں؟ بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، پینے والا بھی مسلمان، اور سب خوش ہیں. بیچنے والا خوش ہے کہ ایک کا مال 100 میں بیچ رہے ہیں، اب تو ہماری بلڈنگ تیار ہو جائے گی. خریدنے والا خوش ہے کہ مال ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا. پینے والا خوش ہے کہ چلو ہماری نشہ پوری ہو جائے گی، ہماری خواہش پوری ہو گئی. برباد کون ہوا؟ برباد وہ ماں ہوئی ہے جس نے نہ جانے کتنے سجدوں کے بعد اس بچے کو پایا ہے اللہ تبارک و تعالی سے. نہ جانے کتنی مرتبہ وہ روئی ہوگی اپنے اولاد کے لیے کہ اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے. جب بیٹا پیدا ہوا ہوگا نہ جانے کتنی خوشیاں منائی ہوگی، نہ جانے کتنے لوگوں کو مٹھائیاں کھلائی ہوگی، روزانہ دعائیں کرتی ہوگی یا اللہ اس بچے کی زندگی میں اسلام داخل کرنا، یا اللہ یہ بچہ ہمارا نام روشن کرے، یا اللہ یہ بچہ ہمارے سر کا تاج بنے، یا اللہ جب ہم نکلے تو ہمارے بچے کی وجہ سے ہماری شان ظاہر ہو، ہمارا نام ہو. لیکن آج وہ ماں تڑپ رہی ہے. کیوں تڑپ رہی ہے؟ کہ لوگ گالی دے رہے ہیں کہ تیرا بچہ پیتا ہے، تیرا بچہ چرس کا عادی بن گیا، تیرا بچہ گانجا کا عادی بن گیا ہے، تیرا بچہ ہیروئن کا عادی بن گیا. وہ جگہ جگہ سے کمپلین آ رہے ہیں. باپ جو سر اٹھا کر جیتا تھا بچے کے پیدائش سے پہلے، آج بچہ پیدا ہو گیا، جب سے گانجا کا عادی بن گیا ہے وہ باپ سر جھکا کر چل رہا ہے. کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ بیچنے والوں کی وجہ سے چل رہا ہے. ہم نے معاشرے کو برباد کیا، لوٹ رہے ہیں ہم معاشرے کو، بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا اصول ہے، اللہ کا اصول ہے جو دوسروں کو لوٹے گا اللہ اس کو لوٹے گا. جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگیوں سے چین اور سکون چھین لیتا ہے. ہم سوچتے ہیں اس پیسے میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی.
अरे किसी की जिंदगी उजाड़ कर रात भर हम सजदे में पड़े रहे, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे सजदों की कोई जरूरत नहीं, जिन सजदों के बाद किसी के घर में चूल्हा नहीं जले, जिन सजदों के बाद खैरात और सदकात के बाद किसी के घर में मातम छाया हो अपने बच्चे की वजह से, उन सजदों की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। शराब की हुर्मत हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब आज के बाद से हराम है। मदीने में जब यह बात फैली है, आप किताब उठाकर देखें, सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में शराब रखी जाती थी। पुराने जमाने में सबसे बड़ा मालदार कौन होता था, सबसे इज्जत वाला कौन होता था? जिसके घर में पुरानी शराब पड़ी हो, 200 साल 100 साल की पुरानी शराब हो, वो बड़ा इज्जत वाला समझा जाता था। इसके पास तो 200 साल पुरानी शराब रखी है, इज्जत वाला समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा, मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, अल्लाह ने फरमा दिया कि ये गंदगी शैतान वाला अमल है। सहाबा ने सुना, वो सारे बर्तन उठाकर लाकर मदीने में फेंक दिए। किताबों में ये बात लिखी है कि मदीने में शराब ऐसे बहाई है जैसे बारिश के बाद पानी बहता है ना, वैसे नालियों में वो शराब बह रही थी, मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। लोगों ने फरमाया अरे भाई ये सोने के बर्तन है, ये तो चांदी के बर्तन है, ये तांबे के बर्तन है, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे, वही बर्तन तो उठा लो। सहाबा ने फरमाया कि नहीं नहीं, इन्हीं बर्तनों में शराब रखी हुई थी, अब इनको लेकर जाएंगे तो इनकी वजह से शराब की याद ताजा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया, उस चीज का कोई नामो निशान हमारे घर में ना हो। एक सहाबी मिस्र से, मुल्क शाम से शराब लेकर आ रहे थे, मुल्क शाम से शराब लेकर आ रहे थे, ऊँटनियों पर शराब लदे हुए थे, यहूदियों की बस्ती से गुजर रहे थे, वहां उनको खबर मिली कि आज से शराब हराम है। उन्होंने क्या किया, अपनी ऊँटनियों पर से मटके उतारे शराब के और बहाना शुरू कर दिया। यहूदियों ने फरमाया कि अरे अल्लाह के बंदे, ये हमको दे दो, हमारे लिए तो हराम नहीं है, हमारे लिए कोई हराम नहीं है, हमसे बेच दो। कहा कि नहीं नहीं, जिस चीज का पीना हराम है उस चीज का बेचना भी तो हराम होगा। हमारा माल लॉस हो गया कोई मसला नहीं, ये है मुसलमान, ये है ईमान। ये अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा था, अभी ये हुक्म नाजिल नहीं हुआ था कि शराब का बेचना भी हराम है, पीना हराम है। उस सहाबी ने फरमाया कि नहीं, जिस चीज का बेचना हराम, जिस चीज का पीना हराम, उस चीज का बेचना भी हराम होगा। इसलिए हमें कोई फायदा नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए इस माल से हमें जो हराम हो।